کسی صورت عدلیہ میں مداخلت قبول نہیں، عدالت کی آزادی یقینی بنائیں گے، اندر اور باہر سے حملہ نہیں ہونے چاہیے، کوئی اپنی مرضی عدالت پر مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی مداخلت ہے۔ شکایتیں آتی ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے لیکن کوئی مثال دینے کو تیار نہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہوا سو ہوا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ عدلیہ میں مداخلت سے متعلق کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس، کہا مداخلت اندر سے ہو سکتی ہے، باہر سے بھی مداخلت حساس اداروں، آپ کے ساتھیوں، فیملی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ مداخلت تو سوشل میڈیا کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی طرف سے ہو سکتی ہے۔ ہم کنڈکٹ سے دکھائیں گے کہ مداخلت ہے یا نہیں۔ ججز کا حکم نامہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے، چیختا ہے کہ کتنی مداخلت ہوئی ہے۔ ججز کا حکم نامہ بتاتا ہے کہ کتنی آزادی ہے، کتنی نہیں۔ ہمارے پاس جادو کی کوئی چھڑی نہیں کہ عدلیہ کی آزادی یقینی بنائیں۔ 5 ہائی کورٹس نے اپنی تجاویز جمع کروائیں، مناسب ہوگا کہ بار ایسوسییشنز، بار کاؤنسلز متفقہ طور پر جواب جمع کرائیں۔ آج کی سماعت کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کی تجاویز پبلک کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ سماعت 7 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماعت کے نمائندے سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، تفصیل سے بتائیے گا کہ آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوتا رہا؟ دیکھیں، آج کی سماعت کے بعد ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ اب یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے نہیں جائے گا، یہی 6 رکنی بینچ ہی اس معاملے کو سنے گا اور اس کیس کو آگے بڑھائے گا۔ آج کے کیس کی اگر ہم بالخصوص بات کریں تو جب کارروائی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے چیف جسٹس نے وضاحت کی کہ طے پایا تھا کہ جو دستیاب ججز ہوں گے وہ اس بینچ میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد اس کیس کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نے معذرت کر لی تھی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو نوٹ ہے اس کو کافی ویٹیج دی گئی چیف جسٹس کی جانب سے، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ہائی کورٹس اپنے معاملات کی خود مختار ہیں، ان میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور جو اس کے بعد اٹارنی جنرل کو تجاویز تمام ہائی کورٹ سے جو موصول تھی وہ دی گئی اور ان کو پبلک کرنے کا حکم دیا گیا اوپن کورٹ میں ہی۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے ان کو پڑھا، سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی تجاویز پڑھی گئی۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا پوائنٹ ہے جس پر ہائی کورٹ خود سے ہی کارروائی نہ کر سکتی ہو، سپریم کورٹ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے واضح کیا کہ بالکل ہائی کورٹس خود اس معاملے کو آگے لے کر چل سکتی ہیں، لیکن بینچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈیوائیڈڈ اوپینین سامنے آ رہا تھا۔ ریمارکس جو تھے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے یہ ریمارکس دیے کہ تمام ہائی کورٹس نے جو اپنی تجاویز بھیجی ہیں کسی ایک بھی ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو نہ چلائے، سب نے مداخلت کی بات کو سیکنڈ کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ اس معاملے کو لے کر چلے، لیکن چیف جسٹس نے یہ واضح کیا کہ جو مداخلت ہوتی ہے وہ بیرونی نہیں اندرونی بھی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ فیض آباد دھرنا کیس جس کے فیصلے کا حوالہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنی تجاویز میں بھی دیا ہے، وہ میں نے تحریر کیا تھا، لیکن اس کے بعد 5 سال تک اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست اس وقت کی حکومت نے، پی ٹی آئی پارٹی نے بھی دائر کی، حکومت نے بھی دائر کی، اور 5 سال تک ان کو اس ادارے کے اندر ہی فکس نہیں ہونے دیا گیا تاکہ اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے اس فیصلے کے اوپر۔ اس کی روشنی میں اگر قانون سازی ہو جاتی تو یہ ساری مداخلت کا عمل رک گیا ہوتا، لیکن یہ معاملہ اب پاسٹ کا ہی ہے جسے ہم آج دیکھ رہے ہیں، مداخلت پرانی ہے۔ اس پر بھی جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے پھر متضاد ریمارکس سامنے آئے کہ یہ معاملہ پرانا نہیں ہے، آج کا معاملہ ہے، اور تمام ہائی کورٹس دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ آج بھی مداخلت جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن تفصیلاً آگاہ کیا، ساتھ ہی رہیے گا، آپ آج کی سماعت سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے کیا ریمارکس سامنے آئے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ I'm grateful to the House next door, Parliament. They enacted the Supreme Court Practice and Procedure Act of 2023 because we had failed. They corrected us. There can be no doubt, in anyone's mind that we will safeguard the independence of the judiciary, not just cast attacks from within, from outside. We come up with proposals, do this, but don't try to pull us this way or pull us that way, because that is also undermining the independence of the judiciary. We should also call about self-accountability within the judiciary. I will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me. If there was any interference in my work, and if I could not withstand the pressure, yes, I would go home. If you really want to resolve these things, start, in my opinion, first is legislation. If the allegation is there, but there also must not be interference from within. اب آپ لیجسلیشن کر ہی نہیں رہے، آپ نے بھی وڈرا کر لی ہے ریویو پٹیشن اس موجودہ حکومت میں، ویری گڈ، بٹ لیجسلیشن پھر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کریں لیجسلیشن۔ وہ لوگ جو اس دن کس جگہ کھڑے تھے آج کہاں کھڑے ہیں؟ اگر
کچھ باتوں میں عمل ازت ہو گیا ہوتا، آج نہیں ہوتا، کیونکہ آج آپ اس کا بینیفیشری، کل آپ اس سے اسی بات کا آپ کو نقصان ہوگا. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ پریشر ہوتا ہے، اس ادارے کا کلچر ایسا ہے، مسئلہ ریاست ہے، بیوی بچوں کا نادرہ ڈیٹا تک جب پبلک ہو جائے تو ذمہ داری ریاست کی ہے. جسٹس بابر ستار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. شوکت صدیقی کیس اتنا بڑا فیصلہ ہے، کیا حکومت نے کوئی کارروائی کی؟ Pressure is always there. The culture of this institution is there. It is for courageous judges to stand up and not be bothered. I will emphasize. The problem is the state and the state organs. When they become aggressive against the judges, جو جسٹس بابر کے ساتھ ستار کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے, that is what happens. You are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. اتنا بڑا فیصلہ ہے شوکت صدیقی کا, آپ نے کیا اکاؤنٹیبلٹی کی؟ آپ نے کوئی انکوائری کی؟ Why would things stop when no one is made accountable? دوران سماعت جسٹس نعیم اختر افغان نے سوال کیا کہ ISI, IB اور MI کس قانون کے تحت بنی؟ آئندہ سماعت پر ان ایجنسیوں کے قوانین سے آگاہ کریں. لیجسلیشن کی بات کی تھی فیض آباد دھرنے کمیشن نے کہ لیجسلیشن کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کے مینڈیٹ کے لیے. وہ لیجسلیشن نہیں ہوا, اس کے ریزن بھی ابھی سامنے آ گئے کیوں نہیں ہوا. 2-3 سوال ہیں, وہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اگلی پیجی پہ ہمیں اسسٹ کیجئے بینچ کو, کہ تینوں ایجنسیز جو ISI ہے, MI ہے, IB ہے, اس کی انیکٹمنٹ کے لیے جب یہ وجود میں آئیں تو کوئی انسٹرومنٹ تو بنا ہوگا جس کے تحت یہ وجود میں آئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریلیونٹ انیکٹمنٹس دکھائیے اگلی پیجی پہ کہ کون سا لا ہے جو ان ایجنسیز کی کریشن کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد ان ایجنسیز کی جاب ڈسکرپشن بتائیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی اور ان کا کام کیا تھا. اور تیسری بات ود ریفرنس ٹو دی ریلیونٹ انیکٹمنٹ یہ بتائیے کہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی آفیسر بیونڈ اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے جورسڈکشن, یا کسی بھی ادارے کو اپروچ کرتا ہے آن دی پریٹیکسٹ آف نیشنل انٹرسٹ اور اینی ادر پریٹیکسٹ, تو کیا انیکٹمنٹ کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس افسر کے خلاف؟